اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی میں موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن 2023 کی آج 9ویں نشست ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید میں خطاب فرمانے والا اور مخاطب کون ہے۔ آج کا جو عنوان ہے اس کا تعلق پچھلے ہی عنوانات کے ساتھ ہے، تسلسل سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج کے عنوان میں بہت ساری چیزیں پہلے جو لیکچرز ہوئے ہیں ان سے ممتاز اور منفرد ہیں۔ یہ پورا لیکچر سننے کے بعد ہی آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اگر ہم اس زاویہ نگاہ سے اس عنوان کو بیان نہ کرتے تو بہت ساری تشنگی باقی رہ جانی تھی۔ یہ جو عنوان ہے کہ قرآن مجید میں خطاب فرمانے والا کون ہے، ایک تو سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ خود پروردگار ہے، اور دوسری چیز کہ مخاطب کون ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں کہ وہ انسان ہے۔ اللہ خطاب فرما رہا ہے اور جس کو خطاب فرما رہا ہے وہ انسان ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ جب تک ہم ان کو دیکھیں گے نہیں صحیح طرح سے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر مخاطب کون ہے اور مخاطب کون ہے، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے چند سوالوں کے جواب درکار ہیں، اور وہ ہم نے قرآن پاک سے ہی لینے ہیں۔ پہلا سوال کہ خطاب کرنے والا کون ہے۔ دوسرا سوال، کیا کوئی انسان تمام انسانوں سے خطاب کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تیسرا، مخاطب کون ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ خطاب کرنے والے اور مخاطب کے درمیان واسطہ کیا ہے۔ چونکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مثلا میں اگر اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو 50 سال میں نے تو باری تعالیٰ کی آواز نہیں سنی، یا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں کوئی دعوے دار نہیں اس کا کہ اس کی کوئی اللہ سے ملاقات ہوئی یا پروردگار نے اس کو کوئی خطاب کیا ہو تو اس نے خطاب سنا ہو۔ تو وہ جو خطاب ہے قرآن مجید کے اندر جو باری تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اگر ہمیں ہی کیا جا رہا ہے، ہم ہی ہیں مخاطب، تو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان وہ واسطہ کون سا ہے جس واسطے سے ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ہمیں خطاب فرمایا۔
اور یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی معلوم کرنا ہے. اگر ہم اس سوال کو نہ لیں تو بہت زیادہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے. 5واں سوال ہے کہ خطاب کرنے والے اور خطاب سننے والے کی اہلیت کیا ہے؟ یعنی جو خطاب فرما رہا ہے اس کی اہلیت کیا ہے، اور جس کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کی اہلیت کیا ہے. جب ہم ان 5 سوالوں کے جواب قرآن مجید سے لیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی اہم باتیں تھیں. سرسری طور پر ان کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ہم قرآن پاک کے اندر ہی غور و خوض کر کے ان کو معلوم نہ کریں. پہلا سوال، خطاب کرنے والا کون ہے؟ ذہن میں رہے کہ خطاب کی اہمیت اور حیثیت، خطاب کتنا اہم ہے اور کتنی حیثیت رکھتا ہے وہ خطاب، اہمیت کے لحاظ سے اور حیثیت کے لحاظ سے. اس کا تعلق خطاب کرنے والے کی ہستی اور منصب سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر صدر پاکستان قوم سے خطاب کرے تو صدر پاکستان کے خطاب کی اہمیت اور حیثیت وہ صدر پاکستان جو ہے اس کی ہستی اور منصب کے حساب سے ہوگا. ٹھیک؟ اگر وزیر اعظم خطاب کرتا ہے تو وہ انسان تو ہم ہی میں سے ہے، ہمارے اندر سے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے نا، جس منصب پر فائز ہے، اس منصب پر اور اس منصب پر جو اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اس کا خطاب دیکھا جائے گا. ٹھیک؟ نیچے چلے آئیں، وزیر اعلیٰ خطاب کرتا ہے تو اس کے حیثیت اور اس کے منصب کے حساب سے ہو. نیچے چلے آئیں، کوئی ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ کوئی پروگرام ہو، کوئی سٹنگ ہو، کوئی جلسہ ہو یا کوئی میٹنگ ہو تو اس میں وہ بات کرے گا تو ڈپٹی کمشنر کی حیثیت اور اس کے منصب کے لحاظ سے اس کی باتیں لی جائیں گی. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مزید نیچے آ جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں جو آپ کے عام جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب اس پروگرام میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اگر تو آپ اس کو جانتے ہی نہیں تو پھر تو آپ پہلا خطاب سنیں گے تو پتہ چلے گا اس کا منصب کیا ہے اور اس کی علمی حیثیت کیا ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو آپ اس سے جج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو 2 4 5 مرتبہ سنا تو آپ اس خطیب کے لحاظ سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ فلاں خطیب ہے، یہ شعر بڑے اچھے پڑھتا ہے تو آپ اسی حساب سے اس کو لیں گے. فلاں خطیب ہے، یہ سر بڑی اچھی لگاتا ہے تو اس کا خطاب آپ اسی حساب سے لیں گے. فلاں جو صاحب ہیں وہ بہت زیادہ مسجع مکفہ کلام کرتے ہیں، یعنی جملوں کا لفظوں کا جوڑ توڑ بڑا اچھا ہے، وہ ادبی خطاب ہوگا. تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ نکتہ ور بڑا ہے، باریکیاں نکالتا ہے اور بات بات میں سے نکتے نکالتا ہے تو آپ اسی حساب سے لیں گے. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ خطاب کی اہمیت اور حیثیت کا تعلق خطاب کرنے والے کی ہستی اور منصب کے ساتھ ہوتا ہے. جیسی اس کی ہستی ہے، ذات ہے، جیسا اس کا عہدہ ہے، اس حساب سے خطاب ہو. کیوں صاحب سمجھ گئے اس بات کو؟ جی آگے چلیے. جیسی ہستی ویسا خطاب، جیسا اس کا منصب ویسا اس کا اسی درجے کا ہوگا.
اب قرآن مجید کے اندر خطاب فرمانے والا اللہ رب العزت ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ بڑی اہم بات تھی جس کو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے اس موضوع کو عنوان بنایا ہے. قرآن مجید میں تمام خطابات جتنے بھی ہیں وہ سارے خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمائے. اب اللہ کی ذات اور اس کا منصب، اس نے خود کچھ اپنے تعارف کروائے، وہ میں نے چند لکھے ہیں. ویسے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے، یعنی اگر وہ ساری آیتیں میں اکٹھی کرتا تو شاید وہ میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ صفحات بن جاتے. ہر صفحے پر قرآن مجید کے ہر صفحے پر پروردگار کی ذات صفات کا تذکرہ موجود ہے. سمجھ آئی نا جی؟ لیکن چند میں نے صرف اس حوالے سے لیے ہیں جن میں رب کا لفظ آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت جو ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. سنتے جائیں، رب کل شیء ہے، ہر شے کا رب. یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں جو میں نے لکھے ہیں. آیتوں کا حوالہ اس میں نہیں دیا چونکہ وہ بہت زیادہ تھی، صرف تعارف کروانا مقصود تھا کہ خطاب فرمانے والا کون ہے. وہ کوئی ایک چیز کا رب نہیں. کل شیء میں کون سی شے باہر رہ گئی؟ کوئی چیز نہیں باہر رہی. رب کل شیء، رب العالمین میں کوئی شے باہر نہ رہی. خطاب فرمانے والا رب العالمین ہے اور رب کل شیء ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ہے، یعنی آسمانوں زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے. رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین. جس وقت بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو اس وقت موجود ہو وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں سب کا رب ہے. قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق، رب الناس. میں نے جب پروردگار کے اسماء مبارکہ اور اس کی ذات اور صفات کا قرآن مجید میں مطالعہ کیا تو مجھے پروردگار کا محدود تعارف کہیں نظر نہیں آیا. یوں سمجھ لیں، برا نہ منائیے گا، رب المومنین قرآن مجید میں نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ لفظ ہی قرآن پاک میں نہیں ہے. رب المؤمنین قرآن مجید میں نہیں، حالانکہ ماننے والے ہم ہیں. بھائی ایمان والے ہی رب کو رب مانیں گے نا. جو نہیں مان رہے ان کو وہ اپنی ربوبیت سے باہر نہیں نکال رہا. ٹھیک؟ ہم نے پہلے لیکچر میں کیٹیگرائز کیا تھا 3 حصوں میں، مومنین، کافرین، منافقین. تو یہ آیتیں بتاتی ہیں جب رب العالمین ہوا، رب کل شیء ہوا، تو وہ رب المومنین بھی ہے، رب الکافرین بھی ہے، رب المنافقین بھی ہے. جو خطاب کر رہا ہے انسانوں سے، انسانوں کو جو مخاطب کر رہا ہے خطاب فرمانے والا، وہ اپنی ہستی اور منصب میں محدود نہیں. پھر پہلی مثالیں لیں جی، مثلا صدر پاکستان خطاب کرے گا تو وہ پاکستان کے لوگوں کو خطاب کرے گا نا. کیوں جی؟ اگر فرض کریں کہ وہ سعودی عرب کا کوئی بادشاہ ہے، وہ خطاب کرے گا تو اپنی رعایا کو خطاب کرے گا. ایران کا حکمران خطاب کرے گا تو اپنی رعایا کو کرے گا نا. تو پروردگار اپنی ہستی اور اپنے منصب کے لحاظ سے محدود نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو، جب میں نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا نا یہ والا، تو اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ خطاب کرنے والا اللہ ہے اور جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ انسان ہے.
لیکن اس کو اتنا سادہ لے لینا اور سمجھنا نا کہ وہ اپنی ہستی اور منصب میں کون ہے اور کن کو خطاب کر رہا ہے، اس وقت تک بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو وہ ہم نے قرآن مجید سے ہی لینا ہے کہ جو خطاب فرما رہا ہے اس کی ہستی کیسی ہے اور اس کا منصب کیا ہے۔ کسی مخصوص زمان مکان، یعنی یہ بھی نہیں ملی مجھے آیت اس طرح کی کہ اس نے مثال کے طور پر یہ کہا ہو کہ میں فلاں وقت کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی نا؟ یعنی وہ لوگ جو فلاں زمانے میں ہوئے ان سے میں خطاب کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا خطاب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے انسان ہوئے سب کو ہے، اور قیامت تک جتنے ہوں گے سب کو ہے، جاری ہے خطاب۔ خطاب رکا نہیں، بولو خطاب رکا نہیں۔ مخصوص رنگ کے لوگوں کو خطاب نہیں کہ وہ فلاں علاقے کے جو لوگ ہیں کالے رنگ کے ان کو میں خطاب کر رہا ہوں، گورے جو ہیں ان کو خطاب کر رہا ہوں، ہاں جی فلاں رنگ کے جو لوگ ہیں ان سے میرا خطاب ہے، نہیں ہے۔ مخصوص نسل کے لوگوں کو خطاب نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پچھلے حوالے دیے ہیں قرآن نے، مخصوص نسل کے حوالے سے میں تھوڑا سا اشارہ دے دوں، اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ جو پیچھے قومیں گزری نا انبیاء، ان کو جس وقت پروردگار نے خطاب کیا تھا ان نبیوں کے واسطے سے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ تو اس وقت وہ خطاب انہی سے تھا، چونکہ اس وقت وہی موجود تھے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس طرح سے یہ بات سمجھیں کہ اگر سابقہ قوموں کا، سابقہ نبیوں کا حوالہ دیتے ہوئے پروردگار کوئی بات کرتا ہے تو اس وقت کے لوگ جو موجود تھے ان کو خطاب فرمایا ہے اس نے۔ اس سے اس کے رب الناس ہونے میں، رب کل شیء ہونے میں، رب العالمین ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ گئے؟ جی، مخصوص قوم اور قبیلے کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، مخصوص زبان کے انسانوں کا رب نہیں، کہ قرآن مجید تو عربی میں اترا ہے۔ بولو کیا کوئی شخص دکھا سکتا ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت کہ اس نے فرمایا ہو کہ جو عربی بولنے والے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے؟ میری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، آپ پتہ نہیں سمجھے ہیں یا نہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بعض اوقات اس کے اندر کوئی شاید چھپی ہوئی ہوتی ہے، جملہ میرا کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک مخفی بات ہوتی ہے، اس کو آپ نے خود نکالنا ہوتا ہے۔ نہیں کہا پروردگار نے اے عربی بولنے والوں، یا اے عرب ملکوں میں رہنے والوں، یا اے اہل عرب، تم سے ایک جملہ بھی نہیں، ایک خطاب بھی نہیں پورے قرآن مجید۔ اب میں نے بعد میں آپ سے سمجھنا ہے کہ اگر آپ عرب نہیں ہیں تو پھر آپ پروردگار کے خطاب سننے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اب ان میں سے کسی مخصوص زمان، کسی مخصوص مکان، کسی مخصوص رنگ، کسی مخصوص نسل، کسی مخصوص قوم، قبیلہ، کسی مخصوص زبان کے انسانوں کا رب نہیں، بلکہ اس کی ہستی اور منصب ایسا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی خطاب فرما سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہم نے پہلا سوال جو ہے یہ سمجھ آ گیا، اور اس کا جواب بھی سمجھ آ گیا کہ خطاب فرمانے والا مخاطب کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب کل شیء ہے۔ کوئی چیز، اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی خطاب کیا ہے، آسمانوں کو بھی خطاب کیا ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا
تو وہ طوفان تو پھیل گیا روئے زمین پر، کافر تو کوئی چھوڑنا نہیں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دعا یہ ہے کہ پروردگار روئے زمین پر ایک کافر بھی نہیں چھوڑنا. تو اس کے لیے وہ طوفان کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، کافر نہیں کوئی چھوڑنا، یہی مقصد ہے. تو طوفان جس وقت مکمل ہو گیا تو اس وقت خطاب ہے، سنیں، یا سماؤ اقلئی و یا ارض ابلئی، اے آسمان تھم جا، اے زمین جو کچھ تیرے اوپر پانی ہے پی جا. یہ رب کل شیء ہے. یہ اشارہ دیا میں نے، یہ ربو کسی چیز سے بھی وہ خطاب فرما سکتا ہے. پہاڑوں سے خطاب فرمائے، اس سے قیامت سمجھ لیں. جس کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آسمان کیسے، جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ آسمان جو ہے اس میں شگاف پڑ جائیں گے، یہ پھٹ جائے گا، پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے. کیوں جی؟ سورج بے نور ہو جائے گا، تارے بکھر جائیں گے. ہے نا قرآن پاک میں؟ ہے یا نہیں؟ تو آج کا انسان تصور کر سکتا ہے؟ تو وہ کس کے حکم سے ایسا ہوگا؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. جب تک اس نے یہ خطاب نہیں ان کو کرنا، اس وقت تک یہ سسٹم چل رہا ہے. اور جس وقت اس نے ان چیزوں کو خطاب فرمانا ہے تو انسان کے علاوہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. ان کی خاص ساخت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں. بولو نافرمانی. آسمان سورج ہے نا، سورج کتنی بڑی، ہم سے تو بڑی مخلوق ہے نا. بھائی آج کی سائنس کیا بتاتی ہے کہ اس کا حجم کتنا بڑا ہے؟ سورج کا بہت بڑا ہے نا. لیکن کبھی آپ نے دیکھا، فرض کریں آج کیا تاریخ ہے جی؟ 15 جنوری. 15 جنوری ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سال گزرنے کے بعد 15 جنوری کو سورج 1 سیکنڈ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد میں طلوع ہوا ہو؟ غروب ہوتے ہوئے کبھی 1 سیکنڈ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ کتنا پابند ہے حکم الہی کا. کیسا سسٹم ہے، کیسا نظام ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں، ایک ایک شے اس کے حکم میں لگی ہوئی ہے. چاند اس کے حکم کا پابند ہے، زمین اس کے حکم کی پابند ہے، تارے اس کے حکم کے پابند ہیں، پہاڑ درخت دریا اس کے حکم کے پابند ہے، سمندر اس کے حکم کے پابند ہیں. انسان کے علاوہ ساری مخلوق فرما بردار ہے، مطیع ہے. انسان کو تھوڑا سا یہ اختیار دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. رستہ سمجھا دیا ہے، اب صحیح رستے پر چلنا اور نہ چلنا اس میں تجھے اختیار دیا ہے. یہ باقیوں کو نہیں دیا. بولو باقیوں کو نہیں دیا. ہے وہ رب کل شیء. یہ خطاب فرمانے والی ہستی ہے اور اس کا منصب یہ ہے. کتنا بڑا منصب ہے یہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں جی؟ ذرا تھوڑا سا مطلب خیال کو وہاں لے کر جائیں جہاں میری بات پہنچی ہوئی ہے. وہ کتنا بڑا منصب ہے نا جی؟ تو اب میں پوچھوں گا نا کہ آپ جون سے خطاب سنتے ہیں کتنے متوجہ ہو کے سنتے ہیں، اور خطاب فرمانے والا ایسی ہستی ہو اور خطاب فرمانے والے کا منصب یہ ہو اور سننے والے سوئے ہوئے ہوں. سننے والے سوئے ہوئے ہوں، پتہ ہی نہیں کون خطاب کر رہا ہے. اس لحاظ سے یہ چیز بہت اہم ہے. دوسرا سوال، جب تک یہ دوسرا سوال حل نہ کریں تب تک اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. وہ یہ ہے کہ کیا کوئی انسان تمام انسانوں سے خطاب کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے.
جواب نفی میں ہے. کوئی انسان تمام انسانوں سے خطاب نہیں کر سکتا، مخلوقات تو بعد کی بات ہے. خطاب فرمانے والا رب العالمین ہے، رب کل شیء ہے قرآن مجید میں. انسان جو ہے انسان ہے، انسان ہے. اپنی حیثیت میں رہ کے خطاب کرنا ہے نا، اگر کرے گا بھی تو بڑا بھی فصیح و بلیغ، بہت عالی شان خطاب بھی کرنے والا ہو تو کیا کائنات کی ہر چیز کو مخاطب کر سکتا ہے؟ ہر چیز کو چھوڑ کے چلے تمام انسانوں کو مخاطب کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کر بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کی ایسی ہستی اور منصب ہے ہی نہیں کہ تمام انسانوں سے خطاب کرے. ہاں، سوائے اس کے جسے خالق خود تمام انسانوں کو خطاب کرنے کی اہلیت اور منصب عطا فرمائے. یہ جملہ جب میں نے لکھا اس وقت میں بھی وجد میں تھا. جس وقت میں نے لکھا نا اس وقت میں خود بھی اس کا مزہ لیا. ہے انسانوں میں ایک انسان جس نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ پیچھے میں سنا آیا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے میں نے آیت نہیں لکھی. کل، اس منصب پر کل کے ساتھ پروردگار فائز کر رہا ہے. بولو کس کے ساتھ؟ سنو، کل کے ساتھ پروردگار اس انسان کو پہلے اس منصب پر فائز کر رہا ہے کہ تم ہو، تم ایسے ہو. تم کہو یا ایھا الناس، اے انسانوں. بولو یہ خطاب کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ہے. لیکن پروردگار کل کے ساتھ حضور کو پہلے اس رتبے اور اس منصب پر فائز کر رہا ہے. آپ اگر رحمت للعالمین نہ ہو، ہر شے کے نبی نہ ہو، ہر شے کے رسول نہ ہو، تو یا ایھا الناس کا خطاب بے معنی ہے. کیا فرمایا؟ کل، کہیے، محبوب کہو، یا ایھا الناس، اے انسانوں. کس زمانے کے، کس جگہ کے، کس رنگ کے، کس نسل کے، کس قوم کے، کس قبیلے کے؟ انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. دیکھو کتنا پروردگار نے انسانوں میں سے ایک انسان کو کتنا ممتاز کر دیا. کیا رتبہ ہے؟ کیوں بھائی؟ ہے نا ممتاز، الگ سا عہدہ ہے یا نہیں؟ انسان تو خطاب کر ہی نہیں سکتا. بولو نا جی، نہیں کر سکتا. انسان کے تو بس میں ہی نہیں. تو خطاب پروردگار کا ہی ہے. بولو خطاب پروردگار کا ہی، بالواسطہ بھی ہے. بولو بالواسطہ بھی ہے. اور سنیں اگلی میرے اگلا جو بالواسطہ کا کیا مطلب کہ بالواسطہ، واسطے کے ذریعے. دوسری بات سنو، بلا واسطہ بھی ہے جو کہ بالواسطہ ہے. آپ سمجھے نہیں ہے بات کو، اڑ گئی اوپر سے بات. اللہ کا خطاب انسانوں کو
بل واسطہ بھی ہے، وہ تو سمجھ آ رہی ہے رسولوں کے واسطے سے، بل واسطہ بلا واسطہ بھی ہے، ڈائریکٹ بھی خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ڈائریکٹ ہے کہ نہیں؟ یہ کس کا خطاب ہے؟ اللہ کا۔ کن کو ہے؟ ایمان۔ بل واسطہ بھی ہے کہ رسالت کے واسطے سے ہے، بلا واسطہ بھی ہے جو بل واسطہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو آپ کب بن سکتے ہیں؟ اگر درمیان میں واسطہ حضور نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، بل واسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی خطاب ہے، ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے ایمان والوں، ہاں جی، اور انسانوں کو، لیکن اس کا بھی درمیان میں واسطہ ہے۔ وہاں واسطے کا ذکر نہیں وہ کرتا، ذکر نہیں کرتا، لیکن اگر غور کرے بندہ تو ذکر اس میں موجود ہے، آمنو میں۔ بولو، ذکر موجود ہے آمنو میں۔ وہ کس کو مان کے اللہ کو مانے گا؟ پہلے حضور کو مانے گا، ایمان والا بنے گا، ایمان والا بنا تو اب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تیسرا سوال، خطاب فرمانے والے اور مخاطب کے درمیان واسطہ۔ یہ ذکر تو ہو گیا، لیکن اس کو سمجھیں، خطاب خود اللہ تعالیٰ فرمائے یا منصب نبوت پر فائز کر کے نبی سے خطاب کروائے، دونوں صورتوں میں واسطہ نبی اور رسول ہوتا ہے، عام انسان نہیں ہے واسطہ۔ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی انسان بلا واسطہ خدا کے خطاب کا مخاطب نہیں بن سکتا۔ یہ واسطہ خود نبی کا اختیار کردہ نہیں کہ اس کو یہ اختیار نہ دیا گیا ہو، اس منصب پر فائز نہ کیا گیا ہو، اس کو یہ رتبہ نہ دیا گیا ہو اور اپنے پاس سے رتبہ گڑ لے، یہ نبی کی شان نہیں، خود اختیار کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واسطہ بنایا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ، اپنی ضرورت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ واسطہ انسانوں کی ضرورت کے لیے۔ نبوت کا واسطہ انسانوں کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی؟ نبوت کا واسطہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، اگر نبی سے، ادھر سنیں میری بات، اگر پروردگار ڈائریکٹ نبی سے خطاب کر سکتا ہے بغیر واسطے کے، کئی بندوں کو یہ شبہ پڑا رہتا ہے کہ درمیان میں فرشتہ ضروری ہے، قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے۔ فرشتہ درمیان میں رکھ کے بھی اس نے خطاب کیا، فرشتے کے ذریعے پیغامات بھیجے، لیکن ڈائریکٹ بھی نبیوں سے اس نے بات کی ہے۔ اگر وہ نبیوں سے بات کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے، تو غیر نبی سے بھی بات کر سکتا ہے نا؟ بولو، کر تو سکتا ہے، لیکن کی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ باقی انسانوں سے بات نہیں نہ کی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ انسانوں کا فائدہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک مقام ایسا ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ مان تو لیتے، لیکن ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، وہ جہاں جاتے وہ فرشتہ کہتا ھذا نبی اللہ، ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات سنو۔ ہمیں پتہ چلتا کہ کسی نے بھیجا ہے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا، باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو پروردگار نے وہاں ارشاد فرمایا کہ ہمیں نبی کے ساتھ فرشتہ کھڑا کرنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہم کھڑا کر سکتے ہیں، ہم نبی کے ساتھ
دیکھو نا جی، یہ کوئی بہت بڑی کوئی امتیازی چیز ہے الگ سے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم نبی کے ساتھ فرشتہ کھڑا کر دیتے، نبی کے ساتھ فرشتے کو قائم کر دیتے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تمہارا ہے. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہ فرشتے کی جو حیت ہے، فرشتہ جس صورت میں ہے، فرشتے کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہستی میں دیا ہے، اس کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر تاب نہیں. نبی ہوتا اور ساتھ فرشتہ ہوتا، اگر وہ دیکھو نا، فرشتہ بشری شکل میں بھی آ سکتا ہے، آ سکتا ہے. قرآن مجید میں حوالہ موجود ہے کہ جبریل امین بشری شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے، حضور کے پاس بھی بشری شکل میں آئے. صحابہ نے دیکھا ان کو، سفید کپڑوں میں دیکھا، انسانی شکل میں دیکھا. اس طرح کا انسان کوئی سفر کر کے صاف ستھرا، اس کا چہرہ کوئی گرد و غبار اس کے اوپر نہ ہو، اس شکل میں انسانوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، جبریل امین آ کے بیٹھے، انہوں نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے. حضور نے ان کا جواب دیا. جبریل امین نے سوال کیے، حضور نے ان کا جواب دیا. جب وہ چلے گئے تو حضور سے انہوں نے پوچھا یہ کون تھے؟ ہم نے اس طرح کا انسان کبھی نہیں دیکھا، ہے بھی اجنبی، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. ہاں جی، اس طرح کا انسان صاف ستھرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بالکل صاف شفاف کپڑے. حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے. بتایا باقاعدہ. بخاری شریف کی حدیث جبریل مشہور ہے، مشہور ہے یا نہیں؟ اچھا، تو وہ آئے نا، انسانی شکل میں آئے. انسانی شکل میں بھی تو آ سکتا ہے نا. یعنی اگر دیکھو نا، جن کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ فرشتہ کھڑا ہو، تو وہ اگر انسانی ہی شکل میں کھڑا ہو تو پھر مطالبہ تو پورا نہ ہوا. انہوں نے تو بعد میں کہنا تھا ہم نے فرشتہ کہا ہے، تم نے انسان کھڑا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کھڑا کرنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہو، فرشتہ اپنی حیت میں ہو، وہ بتائے کہ ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، تاکہ ہم ان کی بات کی طرف متوجہ ہو، سنیں. لیکن پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم فرشتہ نازل کر سکتے ہیں، فرشتہ ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. ہم نے اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں نبی کے ساتھ. فرشتہ کھڑا کرنا کوئی بہت بڑا کام ہے، اس ذات کے لیے کوئی بڑا کام ہے بھائی، وہ ساتھ کھڑا کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اصلی حیت میں فرشتہ نبی کے ساتھ کھڑا ہوں تو تم اس کی حیت کو برداشت نہیں کر سکتے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت تک اسرائیل صرف اپنی شکل دکھا کے جان نکال لیتے تھے. یعنی اصلی شکل میں آتے اور بندے کی جان نکل جاتی تھی. ایک وقت تک ایسا ہوا. پھر ایسا موقع آیا کہ پھر پروردگار نے ان کو مخفی رکھا اور اسباب دیگر کے ساتھ وہ سارے معاملات جوڑ دی. یہ اس کا اپنے حکمتیں ہیں. اب حساب لگائیں میری بات کا، جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. نبی کے ساتھ فرشتہ اصلی حیت میں ہو تو غیر نبی برداشت نہ کر سکیں. فرشتہ فرشتہ ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ خود خطاب فرمائے ڈائریکٹ غیر نبی سے، غیر نبی سے، تو یہ غیر نبی برداشت کر لیں گے؟ نہیں برداشت فرمایا. یہ جو ہم نے درمیان میں واسطہ بنایا ہے نا، نبوت اور رسالت کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا واسطہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے میں نے ایسی ساخت عطا کی، ایسا منصب عطا کیا، ایسی ہستی عطا کی جو میرے خطاب کو برداشت کریں، اور برداشت کر کے پھر تم کو میرا ہی خطاب بتا رہے ہیں. اپنی بات تو اس میں داخل کر رہے ہیں نبی بھائی، نبوت اپنی بات اس میں داخل کر رہی نہیں. تو اس لیے
پروردگار انسانوں کی ضرورت کے لیے نبوت کو درمیان میں واسطہ بناتا ہے، اپنی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مخاطب کون ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ خطاب فرمانے والا تو اللہ ہے، اور مخاطب کون ہے؟ خطاب رب العالمین کا، مخاطب انسان ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیں جو اگلی بات ہے، پوری توجہ رکھیں، پوری توجہ رکھیں جی۔ انسان ہونے سے کم، کیا کہا میں نے؟ انسان ہونے سے کم یا انسان ہونے سے زیادہ؟ پھر توجہ کریں، انسان ہونے سے کم یا انسان ہونے سے زیادہ؟ اہلیت ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ میرے اس جملے کی قیمت تو ڈالے نا، آپ پتہ چلے۔ انسان ہونے سے کم، دیکھو نا، انسان نہیں ہے وہ، انسان سے کوئی کم رتبے کی شے ہے، وہ مخاطب نہیں۔ انسان سے اوپر کوئی مخلوق ہے، وہ بھی مخاطب نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں ہو رہا سمجھ؟ انسان ہونے سے کم یا انسان ہونے سے اہلیت ہونا ضروری نہیں۔ وحی کے مخاطب کے لیے فلسفی ہونا، عالم ہونا لازم نہیں، انسان ہونا لازم ہے۔ اور نہ ہی کند ذہن ہونا مسئلہ ہے۔ ان دو جملوں میں نے بہت کچھ کہا ہے، پھر سنیں۔ وحی کے مخاطب کے لیے، وحی جس کو خطاب کر رہی ہے، خطاب فرمانے والا جس کو مخاطب بنا رہا ہے، اس کا فلسفی ہونا، علامہ ہونا، عالم ہونا، فاضل ہونا ضروری نہیں، اور کند ذہن ہونا مسئلہ نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کند ذہن ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھی یا نہیں سمجھی؟ رک کے چل رہا ہوں، تقریر تھوڑی کر رہا ہوں، یہ سبق کی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ بھائی وہی جس کو خطاب کر رہی ہے، اس کا پہلے سے بہت زیادہ علم حاصل کر کے بیٹھا ہونا ضروری نہیں۔ علم حاصل کرے، منع نہیں کرتا قرآن، کیا کہہ رہا ہوں؟ منع نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں۔ اور نہیں حاصل کر سکتا علم، کند ذہن ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جی کند ذہن ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مخاطب کسی دور کا ہو، مخاطب جس وقت قرآن مجید نازل ہوا پہلی صدی کا ہو، جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، دوسری کا ہو، تیسری کا ہو، پانچویں کا ہو، 10ویں کا ہو، 13ویں کا ہو، 14ویں کا ہو، 15ویں کا ہو، یا ہم گزر جائیں گے پھر ہو، اگلے زمانوں کا ہو، کسی دور کا ہو، یا کسی خطے کا ہو، کسی خطے کا ہو، وہی کا مخاطب ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں خطابات الہیہ کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے جو خطاب کیے ہیں اس کا انداز کیا ہے۔ اب اس میں نے آیتوں کا ترجمہ جو بعد والا ہے نا، توجہ رکھیں، وہ نہیں لینا، میں صرف خطابات لوں گا، چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں کہ میں ایک ایک آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کروں۔
آگے پروردگار نے خطاب کر کے کہا کیا ہے وہ میں آج نہیں بتا رہا. کیا بتا رہا ہوں؟ بتا کیا رہا ہوں؟ خطاب کیا ہے؟ بولو خطاب کیا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ کس کو خطاب کیا ہے یہ بتانا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس آیت میں کس کو خطاب ہے؟ النبی. غیر انسان ہے؟ انسان ہونے سے کم ہے؟ انسان ہونے سے اوپر کوئی مخلوق ہے؟ انسان ہے. رتبہ یہ ہے کہ نبی ہے. بولو رتبہ یہ ہے کہ نبی ہے. اس خطاب نے اس وجود کو جس کو خطاب کیا جا رہا ہے باقی انسانوں سے الگ کر دیا. لیکن ہے انسان، لیکن باقی انسانوں سے ممتاز کر دیا کہ نہ کر دیا؟ نبوت ہے. اس نے غیر نبی کو خطاب نہیں. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آگے کیا کہا گیا ہے وہ میں آج نہیں بتا رہا. خطاب کس کو ہے آپ سمجھ جائیں گے. رسول کو. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو رسول کہا جا رہا ہے یہ انسان ہوتا ہے یا غیر انسان ہوتا ہے؟ انسان ہونے سے کوئی کم مخلوق ہے؟ انسان ہونے سے کوئی زائد مخلوق ہے؟ انسان ہے. ہم نے انسان کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہے. یا ایھا الرسول انسان کو خطاب ہے. یا ایھا المزمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے، پس منظر یوں ہے. اس حالت میں خطاب کیا. یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا کھڑے ہو جائیے رات کو. آگے پھر خطاب کیا ہے؟ یا ایھا المزمل غیر انسان کو خطاب ہے، انسان کو خطاب ہے. لیکن ہر کوئی المزمل نہیں. چادر اوڑھ کر لیٹنے والے تو بہت ساری دنیا ہے. چادر اوڑھ کے لیٹتے صرف حضور ہے. یا ایھا المدثر یہ بھی حضور کو خطاب ہے. ہر کوئی المدثر نہیں. لیکن المدثر انسان ہے یا غیر انسان؟ انسان ہے. الگ کرتے جائیے نا. میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ المدثر، المزمل، النبی، الرسول. انسانوں میں سے پروردگار نبی بنا کر یا ایھا النبی کہتا ہے. انسانوں میں سے رسول کو یا ایھا الرسول کہتا ہے. نبی چادر اوڑھے تو یا ایھا المزمل کہتا ہے. ٹھیک ہے. نبی چادر اوڑھے تو یا ایھا المدثر کہتا ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اتنی سمجھ تو آ گئی ہوگی. پوچھ سکتا ہوں کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ انسانوں کو. اے انسانوں. فرشتے اس میں شامل ہیں، جن اس میں شامل ہیں، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق شامل ہے اس خطاب میں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ کس کو خطاب ہے؟
انسان کو. کس انسان کو؟ جو بھی غفلت میں مبتلا ہے، اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس انسان کو خطاب ہے. جی جو بھی ہو. ٹھیک. اس کا یا ایھا الانسان سے یوں نہ سمجھیں کہ جو اس کے بنے ہوئے ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے مقرب ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایسا نہیں. یہ ما غرک بربک الکریم کے الفاظ بتا رہے ہیں. جو دھوکے میں پڑا ہوا انسان ہے رب کریم کے بعد، اس کو خطاب ہے. اس کو پروردگار سمجھا رہا ہے کہ رب تو تیرا میں ہوں، تو میرا بندہ ہے، اور میرا ہو کے تو کس غلطی میں پڑا ہوا ہے. آگے پھر اس کی تفسیر ہے کہ رب کریم کون ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہاں جی، جس نے تجھے خلق کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، جس صورت میں چاہا تجھے خلق کیا. اس رب کے بارے میں جس نے تجھے بنایا اور تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے. انسان کو خطاب ہے. بولو نا جی، کہ غیر انسان کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، بولو اے ایمان والو. ایمان والے جو ہیں انسان ہیں. حالانکہ قرآن مجید کے مطابق بعض جنات بھی ایمان والے ہیں. سورۃ الجن میں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، چونکہ جنوں کا واسطہ نہیں اس سے پڑتا جس جو بات کی جا رہی. وہ بولو نا بھائی. وہ جنات یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بناتے ہیں، ان کی نہیں بات ہو رہی. انسانوں کو بتایا جا رہا ہے ایمان والو تمہارا واسطہ پڑے گا، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بنانا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ دنیا گزر جانے کے بعد منکرین کافر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ ڈائریکٹ خطاب کرے گا، کافرو آج معذرت نہ کرو، آج معذرت تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کشت کرتے رہے ہو. تو کفرو سے کون مراد ہے؟ انسان ہے نا. بولو انسان. قل یا ایھا الکافرون، یہ حضور کے واسطے سے کافروں کو خطاب ہے، ڈائریکٹ نہیں. کہیے حبیب اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے. تو کافر کون ہے؟ انسان. قرآن مجید کا موضوع انسان ہے. آگے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو جٹلانے والوں. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یہ مجرم کون ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ انسانوں جنہیں دی گئی تھی کتاب. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، یہ حضور پر ایمان لانے کی ان کو تلقین کی جا رہی، اہل کتاب کو. اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، حضور کے واسطے سے جب انہوں نے کہا نا کہ جی 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں. یہ مطالبہ لے کے آئے حضور کے پاس کہ چلیں کوئی بارگیننگ کر لیتے، 1 سال ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کے رب کو پوج لیں گے، آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں. تو فرمایا کل حبیب کہو افغیر اللہ تأمرونی، اللہ کے علاوہ تم مجھے کہتے ہو اعبد میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، ہے جاہلو. تو یہ جاہل کون ہے؟ انسان. قل یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو
کہیے اے یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے تھے. فرمایا ہر کوئی اپنے پیارے کے پاس جانا چاہتا ہے، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو اور پیارے کے پاس جاؤ. فتمنوا الموت، ہر کوئی اپنے پیارے کے پاس جانا چاہتا ہے، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے. ہر کوئی تمہارے پاس دولت، حکومت، پیسہ، پوری دنیا کو تم نے بینکوں کے ذریعے کیپچر کر لیا، لعنت تمہارے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ہر کوئی تمہیں لعن طعن کر رہا ہے، بدنام ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرو اور جاؤ. پھر وہ پوچھ لے گا کہ پیارا کون ہے. یہودیوں کو خطاب ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہیے حبیب اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، زیادتیاں کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، آجو پلٹ آؤ. تو یا عبادی کن کو خطاب ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کہیے حبیب اے اہل کتاب، یہودیوں، عیسائیوں، آؤ ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. آگے ولا نشرک بہ شیئا، ہم بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تم بھی شریک نہ ٹھہراؤ. آگے پھر پورا خطاب ہے، لیکن یہ خطاب ان کو ہے، انسانوں کو. تو مخاطب کون ہوا جی؟ پروردگار کے خطاب کا مخاطب کون ہوا؟ انسان. اب آخری بات ہے، وہ آپ کو تھوڑی سی پریشان کر سکتی ہے، نہیں لیکن زیادہ پریشان کرے گی مجھے لگتا ہے. ہاں جی، وہ یہ ہے، توجہ میری طرف کہ میں اب بات کو ختم کرنے لگا. خطاب کرنے والا سنو کون، اور خطاب سننے والا کون؟ انسان. اس کی اہلیت بتانے لگا ہوں. خطاب فرمانے والا مخاطب کے لیول پر، جو آگے سامنے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کے لیول پر بات سمجھا نہ سکے، اور سننے والا سمجھنے کی اہلیت سے ہی محروم ہو، وہ کہے کہ نہیں میں سمجھ ہی نہیں سکتا. دونوں کی اہلیت دیکھنی. خطاب کرنے والا ایسا ہے کہ جو نہیں سمجھا سکتا؟ نہیں سنو نا میری بات. بھائی خطاب کرنے والا پروردگار ایسا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کو خطاب کر رہا ہوں؟ اس کے لیول پر بات کرے گا. جی انسانوں کے لیول پر بات کرے گا. اچھا جو خطاب کر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میری بات سمجھ نہیں سکتا، میں کیوں کر رہا ہوں؟ بھائی ہر انسان سے واقف ہے یا نہیں؟ انسانوں سے خطاب ہے نا. بھائی خطاب کرنے والا کو پتہ نہیں ہے کہ میں جس سے خطاب کر رہا ہوں یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. اہلیت ہے اس کی سمجھنے کی؟ جی اگر خطاب کرنے والا مخاطب کے لیول پر بات سمجھا نہ سکے اور سننے والا سمجھنے کی اہلیت سے ہی محروم ہو تو مخاطب ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تو وہ کہہ سکتا ہے کیسے میں ذمہ داری لوں، کیوں نماز پڑھوں، کیوں روزہ رکھوں، کیوں حج کروں، کیوں جو تو کہہ رہا ہے وہ کروں، مجھے تیری سمجھ ہی نہیں آتی، تو کہہ کیا رہا ہے؟ تو ذمہ داری کیا رہی بھائی؟ دوسرا وہ مکلف رہا کسی چیز کا؟ وہ مکلف ہی نہیں رہتا. کیا ہدایت اسی کو کہتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہدایت انسان لے نہیں سکتا، معاذ اللہ. اور انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اس ہدایت کو نہیں لے سکتا، میرے بس میں ہی نہیں، میں سمجھ نہیں سکتا، میرے پروردگار تو مجھے کہہ کیا رہا ہے.
سوچو ذرا کہ ہم قرآن مجید کے متعلق کیا ذہن بنا بیٹھے ہیں. جی یہ سوچیں ذرا کیا ذہن بنا بیٹھے ہیں. بہت مشکل ہے جی، سمجھ ہی نہیں آتا، اجمی ہیں ہم.